نہیں ہو تو ہم آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات ہمیں موصول مفتی ہیں؟ صاحب آج کا پہلا سوال ہے، محمد محسن علی واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا، سورت پڑھتے ہوئے دوسری آیت مجھے بھول گئی تو یاد کرنے میں تاخیر ہو گئی، جس پر پیچھے سے مجھے لقمہ بھی دیا گیا، لیکن میں نے وہ لقمہ تو نہیں لیا کیونکہ مجھے آیت یاد آ گئی تھی، تو میں نے آیت دوبارہ سے پیچھے سے ہی شروع کر لی، لہٰذا میں نے فرض کی تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو بھی کیا ہے، اور کیا جس نے لقمہ دیا اس کی نماز ہو گئی یا اس کو بھی سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت مسولہ کے اندر تھوڑی سی کنفیوژن ہے، اگر آپ اس کو درست کر لیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ ابھی تک جو مسئلہ مجھے سمجھ آیا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھاتے ہوئے آپ کو قرات بھول گئی۔ ایسی صورتحال کے اندر اگر تو کوئی بندہ نماز کے اندر ہی شامل تھا، یعنی آپ کی اقتدا کرنے والوں میں سے تھا، یاد رکھیں کہ نماز کے اندر مطلقاً قرات کرنا یہ فرض ہے، اور سورہ فاتحہ بھی فقہا کے نزدیک، اکثر علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور سورت ملانا بھی واجب ہے، یعنی مطلق قرات کرنا فرض، سورہ فاتحہ علیحدہ سے واجب اور دوسری قرات کرنا علیحدہ سے واجب ہے۔ اگر اتنی مقدار میں قرات ہو گئی کہ جو کم از کم قرآن کے اندر سب سے چھوٹی 3 آیات ہیں، اتنی قرات آپ نے کر لی تھی تو آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ کبھی بھول جائیں، یہ مسئلہ یاد رکھیں، مثال کے طور پہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، یاد رکھیں سورہ فاتحہ کا ہر جز، ہر آیت علیحدہ سے واجب ہے۔ اگر اس میں کبھی کوتاہی ہو جائے، کمی ہو جائے، کوئی آیت آپ بھول جائیں تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا آپ کو لازم ہوگا۔ اور اگر آپ نے فرض قرات کر لی تھی 3 آیات جو چھوٹی ہیں ان کی مقدار، تو آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد اگر بھول جائیں کبھی قرآن تو فی الفور رکوع کے اندر چلے جائیں، اگر اس سے کم ہو تو بہرحال اس قرات کو پورا کر لیں۔ اگر آپ کو آپ کی اقتدا کرنے والوں میں سے کسی نے لقمہ دیا تھا تو لقمہ دینا اس کا ٹھیک تھا، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ جب آپ قرآن بھول رہے ہوں تو اقتدا کرنے والوں میں سے کوئی اگر لقمہ دے دے تو یہ ایسی بات مشہور ہے جی اس کی نماز فاسد ہو گئی، ایسی صورت میں اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ آپ نے اگر سجدہ سہو کر لیا تھا جو صورت مسولہ ہے، آپ کی نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ اگر کچھ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو مزید اس کی تصحیح کریں گے تو مسئلہ واضح ہوگا۔ میری بساط میں، میرے علم میں، ناقص علم میں جو کچھ تھا آپ کے گوش گزار کر دیا۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال، ایک بہن فیصل آباد سے کہتی ہیں کہ میں اکثر 4 رکعت پڑھتے ہوئے 2 رکعت پر سلام پھیر دیتی ہوں، پھر مجھے یاد آتا ہے تو 2 رکعت کی الگ سے نیت کر کے ادا کرتی ہوں، اس صورت میں کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اس صورت میں سجدہ سہو کیسے ادا کیا جائے گا؟ سجدہ سہو کا درست طریقہ بھی بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ نے 4 رکعت نماز کی نیت کی اور وہ چاروں رکعات اگر فرض تھے تو ان کو پورا کرنا لازم ہے۔ اگر آپ نے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، اگر بھولے سے سلام پھیر دیا تو اسی حالت کے اندر، چونکہ آپ نے سلام تو بھولے سے پھیرا تھا، آپ کھڑی ہو جائیں اور اپنی بقیہ نماز کو ادا کر کے سجدہ سہو کر لیں گی، نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے یہ کیا کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا اور بعد میں پھر آپ علیحدہ سے 2 رکعتوں کی نیت کریں تو ایسی صورت میں 4 رکعتی نماز ادا نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنا ہوگی۔ رہی بات یہ کہ سجدہ سہو کن صورتوں میں ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ واجب کے چھوٹ جانے پر، نماز کے اندر جن چیزوں کا تعلق واجبات کے ساتھ ہے، اگر ان میں سے ایک واجب یا زیادہ واجبات بھولے سے چھوٹ جائیں یا فرض کے اندر 3 تسبیح کی مقدار تاخیر ہو جائے، 3 تسبیح سے مراد یہ ہے 3 آیات کہہ لیں آپ، اتنا وقت کہ جتنا وقت 3 تسبیحات پڑھنے میں لگتا ہے، سبحان اللہ یہ ایک تسبیح ہے، اب اس کو آپ 3 سے ضرب دے لیں، اتنا وقت اگر نماز کے اندر تاخیر ہوگی 2 فرضوں کے مابین، ایسی صورت میں اس نماز کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بالفرض فرض ہی رہ گیا، نماز کے اندر جن چیزوں کا تعلق فرائض کے ساتھ تھا ان میں سے کوئی فرض رہ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنا پڑے گی۔ صورت مسولہ کے اندر آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، ایسی صورتحال میں آپ کو نماز دوبارہ سے 4 رکعتی پڑھنا پڑے گی۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مکمل نماز ادا کریں، صرف آپ نے سلام نہیں پھیرنا، اور
اس کے بعد آپ نے ایک طرف سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر مکمل آپ التحیات للہ سے لے کر آخر تک دعائیں پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ مفتی صاحب جی، اگلا سوال ایک بہن ملتان سے پوچھتی ہیں کہ میری ایک سہیلی نے کچھ عرصہ قبل عمرہ کیا تھا، واپس آنے کے بعد تو وہ کچھ عرصہ نمازوں کی پابندی کرتی رہی، لیکن اب جب بھی میں اسے کہتی ہوں کہ نماز پڑھو تو وہ کہتی ہے میں سب کے سامنے نماز کا دکھاوا نہیں کر سکتی، اس لیے گھر جا کر پڑھتی ہوں۔ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ کرنا بڑی برکت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ عمرہ کرنا سنت ہے، کوئی لازم اور فرض نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عمرہ کرنے کے بعد یہ سمجھنا، خوش فہمی میں رہنا کہ میرے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب میں اگر عبادت نہیں بھی کروں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ایک غلط نظریہ ہے، باطل نظریہ ہے۔ عمرہ کرنا علیحدہ سے کام ہے، نمازوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ آپ یہ کہیں جی میں لوگوں کے سامنے نماز پڑھ کے دکھاوا نہیں کرتی، تو یاد رکھیں فرائض کی ادائیگی کے اندر اگرچہ ریاکاری کا بھی شبہ ہو تب بھی فرض کو ادا کرنا لازم ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت قائم ہوتی ہے تو ہر بندہ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں فرائض کے اندر جب ہم فرائض کی ادائیگی کریں تو ایک دوسرے کے سامنے کریں تاکہ لوگ گواہ بن جائیں کہ یہ بندہ فرائض کی ادائیگی کرتا تھا۔ آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے، ظاہر ہے لوگ تو دیکھیں گے، اور دیکھنا یہ بہتر ہے تاکہ لوگ آپ کی عبادت پر گواہ بن جائیں کہ یہ بندہ فرائض کی تکمیل کرنے والا ہے۔ یہ کہنا کہ میں گھر جا کے پڑھ لوں گی، یہ غلط ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے فی الفور وقت کے اندر اس کو ادا کرنا یہی لازم ہے اور یہی نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ جب وقت گزر جائے گا تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، وہ قضا ہوگی، اور قضا کرنے پر گناہ گار بھی ہوں گے۔ یہ ہمارے ہاں جو ایک نظریہ پایا جاتا ہے نا جی ہم نے قضا کر لی تھی اور ہم جناب بری و ذمہ ہیں، یہ غلط نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے نماز کی ادائیگی کا تقاضا کیا ہے، جب ہم اس کو قضا کریں گے وقت کے بعد پڑھیں گے، ایسی صورتحال کے اندر ہمیں توبہ و استغفار کرنا بھی لازم ہے اور اس نماز کی قضا کرنا بھی لازم ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو فی الفور ادا کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کو جب کریم آقا علیہ السلام نے حکم دیا، آپ نے فرمایا علی 3 کاموں میں ہمیشہ جلدی کرنا، ان میں تاخیر نہ کرنا۔ ان تینوں میں سے پہلا کام یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اے علی رضی اللہ عنہ فی الفور اس کو ادا کرنا۔ یہاں پر وقت ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو افضل وقت ہے۔ مختلف مسالک ہیں، ہر کسی کے ہاں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، بہرحال افضل وقت جب پایا جائے تو پہلی ہی فرصت میں نماز کو ادا کرنا۔ دوسرے نمبر پر جب اللہ اکبر بچہ یا بچی، بیٹا یا بیٹی جب بالغ ہو جائیں اور ان کا کف والا رشتہ مل رہا ہو، مناسب رشتہ مل رہا ہو، تو ان کا رشتہ کرنے میں بھی جلدی کرنا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ کے اندر جلدی کرنا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ ان تینوں کاموں میں بڑی تاخیر کی جاتی ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا کہتے ہیں جی فلاں کام کر لیں، فلاں کام کر لیں، گھر جا کے پڑھ لیں گے۔ اگر ایسی صورتحال ہوئی بعض دفعہ نماز ہی رہ جائے گی اور گناہ گار ہوں گے۔ اور بیٹا یا بیٹی جب بالغ ہوتے ہیں، مناسب رشتے مل رہے ہوتے ہیں، تب ہم تاخیر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بیٹا یا بیٹی ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم نے فلاں معاملہ کرنا ہے، ابھی کون سا اس کی شادی کی عمر ہے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب رشتے نہیں ملتے، تو اس لیے جب بیٹا یا بیٹی بالغ ہو جائیں، ان کا مناسب رشتہ مل رہا ہو، فی الفور ان کا رشتہ کف کے اندر کر دیں۔ اسی طرح نماز جنازہ جب تیار ہو جائے، یعنی میت فوت ہو جائے، تو اس کی تدفین کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ آج کا